اور شو کے آغاز میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے سانحہ مری کے حوالے سے، جس میں 23 قیمتی جانیں اب تک چلی گئی ہیں۔ ہر آنکھ اشکبار ہے اور پورے ملک میں اس وقت غم کی فضا جو ہے وہ برقرار ہے۔ اور یہ جو 23 لوگ گئے ہیں نا ستیم میں، 10 مرد 10 بچے اور 3 عورتیں شامل ہیں۔ اور یہ واقعہ نہ ہوتا اگر انتظامیہ بر وقت ایکشن لیتی۔ ستیم مجھے بتائیں، کیا جب اس کو آپ سیلیبریٹ کر رہے تھے کہ جی 1 لاکھ گاڑیاں مری میں انٹر ہو سکتی ہیں، آپ تو رہنے والے اس علاقے کے، آپ جانتے ہیں کہ کیا گنجائش ہے اتنی گاڑیوں کی مری میں؟ مدیہ بات صرف اتنی سی ہے کہ ہر طرف بے حسی ہے۔ گورنمنٹ کے سائڈ پہ بے حسی یہ کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ شہباز شریف صاحب کے دور میں، پرویز الہی صاحب کے دور میں کبھی آج تک ایسی سچویشن پیش آئی؟ وجہ اس کی یہ ہوتی تھی کہ جن علاقوں کی بات کر رہے ہیں، کلڈنا کی بات کر رہے ہیں، اس کے علاوہ جیکا کلی اور یہ جو آس پاس کے علاقے ہیں، وہاں پر جیسے جیسے برف باری ہوتی تھی، برف باری لگے ہوئے کیا کرتے تھے کہ اسی وقت مشینری چلا کر وہ صفائی کرتے رہتے تھے۔ یہاں پر یہ ہوا کہ برف باری چلتی رہی، نہ پہلے کوئی اجلاس ہوتے رہے، نہ اس کے اوپر کوئی ڈسکشن ہوئی کہ ایک کلیکٹیو رسپانسبلٹی سب کی بنتی ہے کہ سب نے اپنا اپنا کام کرنا ہے۔ بجائے کہ آپ ان لوگوں کو بلیم کریں جو اس دنیا میں نہیں رہے، وہ تو انجوائے کرنے پہنچے تھے۔ لوگوں نے مطلب لوگوں کی صورتحال یہ تھی کیونکہ جتنے کرائے بڑھ چکے تھے، لوگ مجبور تھے اپنی گاڑیوں میں رات گزارنے پر۔ اب سردی وہاں پہ اتنا، اور یہ پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ جی یہاں پہ غیر معمولی برف پڑے گی۔ آپ کو، ہم سب کو معلوم ہے کہ مری میں انٹر ہونے کے لیے جب آپ انٹر ہوتے تو صرف اور صرف 5000 گاڑیوں کی گنجائش موجود ہے۔ یہ اسے اس بار سیلیبریٹ نہیں کیا گیا۔ جو اسپیسیفکلی عید آتی ہے، جب موسم چینج ہوتا ہے تو ہم بتاتے ہیں کہ جی اتنی ہزار گاڑیاں، 1 لاکھ گاڑیاں جو ہیں وہ مری میں انٹر ہوگی۔ تو یہ اس وقت بھی پتہ ہونا چاہیے کہ انتظامیہ کنٹرول نہیں کر سکتی، اور جب اتنی بڑی تعداد میں وہاں پر لوگ موجود تھے اور پھر لوگوں کو رات گزارنے کے لیے جب ہوٹل کا کمرہ چاہیے تھا تو ہوٹل مالکان نے کیا کیا؟ وہ ہوٹل مالکان جو کمرے کا 3000 چارج کرتے تھے، انہوں نے 25000 چارج کرنا شروع کر دیا، پھر انہوں نے 50000 چارج کرنا شروع کر دیا، بہت سو نے تو 70000 ڈیمانڈ کیا۔ ایک اور چیز بھی دیکھیے کہ یہ جو فوٹیجز ہم دکھا رہے ہیں یہ تھوڑا سا آئی اوپننگ اس لیے ہیں کہ آپ کو یہ علم ہے کہ یہاں پر گاڑیاں کس طرح سے دھسی ہوئی ہیں۔ اب یہ جو کاربن مونو آکسائڈ کا تذکرہ ہو رہا ہے، یہ ہائپوتھرمیا، 2 عوامل کہہ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے موت ہو سکتی ہے۔ لیکن جس طریقے سے ہائپوتھرمک ہو کے اگر موت ہوتی ہے تو ان کے اسٹرگل کے چانسز ہوتے، وہ سفوکیشن ان کے چہرے پہ نظر آتی۔ لیکن جو تصویریں ہم نے دیکھی ہیں، جو ویڈیوز دیکھی ہیں، اس میں لگ یہ رہا ہے کہ جیسے سو رہے تھے۔ یہ ایک بڑا خاموش قسم کا قاتل ہوتا ہے کاربن مونو آکسائڈ۔ اگر آپ کے گاڑی کا ایگزاسٹ بند ہو جائے، جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 4 فٹ تک برف پڑی ہوئی ہے، تو ایگزاسٹ ظاہر ہے کہ باہر نہیں ہو رہا، تو وہی گیس آپ کی گاڑی میں اندر آ رہی تھی اور وہ بڑا خاموش سویٹ سا قاتل، اس نے آپ کی سانس بند کر دی اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایسی کسی بھی سچویشن میں ہو، آپ ہلکی سی بالکل معمولی سی درس کھلی رکھیں۔ اور ویسے بھی سجیسٹ کیا جاتا ہے، بلکہ بیرون ممالک تو مدیہ یہ ہوتا ہے، آپ ٹریول کرتی رہتی ہیں، کہ وہاں پر آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کے پاس کھانے پینے کے وافر، گاڑی میں بلینکٹس اچھی خاصی تعداد میں ہیں، اچھا کھانے پینے کا، اس کے علاوہ کافی وغیرہ، اور وہاں پر تو ایک ہفتہ پہلے بھی آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ جی یہ آنے والا ہے، گاڑیوں کے فیول ٹینک اگر فل نہ ہو جی تو پھر واپس بھیج دیں، پانی رکھ لیں، یہ کر لیں، وہ کریں، لوگوں کو بتایا جاتا ہے۔ اچھا ابھی کرنٹلی کیا سچویشن ہے مری میں، یہ جان لیتے ہیں۔ ہمارے نمائندے بابر ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بابر یہ بتائے گا کہ ایک افسوسناک واقعہ تو ہو گیا جس کے نتیجے میں 23 قیمتی جانیں چلی گئیں۔ بہت بڑا لیسن ہے اگر دیکھا جائے انتظامیہ کے لیے بھی، لوگوں کے لیے بھی، اور حکومت کے لیے بھی سب سے زیادہ تو اس وقت۔ اور ہوٹل انتظامیہ تو بری طریقے سے ایکسپوز ہوگی، اور ان کو تو کچھ کہنا ہی بیکار ہے کیونکہ وہ بے حس ہو چکے ہیں۔ یاد ہے آپ کو 2018 یا 19 میں بھی وہ بائیکاٹ مری؟ جی بائیکاٹ، کیونکہ بدتمیزی کی گئی تھی خواتین سے مال روڈ پہ۔ تو ابھی بابر کیا صورتحال ہے مری کی؟ مدیہ، اشفاق ستی، بہت شکریہ۔ مری کا نام، ملکہ کوثر کا نام یا گلیات کا نام جب ذہن میں آتا ہے تو نہ صرف راولپنڈی، اسلام آباد، بلکہ ملک بھر میں طول و عرض میں بسنے والے شہریوں کی، افراد کی، بزرگوں کی، بچوں کی اس کے ساتھ خوشگوار یادیں ہیں۔ مری کی جب یہ ایک جھلک ذہن میں آتی ہے تو وہ لمحے یاد آتے ہیں جو آپ نے، ہم نے، یا بچپن میں اب گزارے۔ لیکن اب مری کا نام آتے ہی، چاہے آپ بچے ہیں، جوان ہیں، بڑے ہیں، ایک سٹیگما نظر آتا ہے، ایک خوف لگتا ہے کہ مری نہیں جائیں گے، کرنا نہیں جانا۔ یہ کیوں ہوا ہے؟ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ پہلے کیوں نہیں ہوا؟ کیسے روکا گیا؟ میں تھوڑی سی، ایک تو یہ ساری صورتحال تو سب آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ مری میں اتنے لاکھ گاڑیاں داخل ہوئی، اس کے بعد اتنی کیجویلٹی ہوئی، جنازے ایک ایک جگہ سے 6 8 جنازے، ایک ایک گھر کے 7 لوگ چلے گئے۔ جلدی فراموش نہیں،
بالکل فراموش نہیں کی جا سکتی. دیکھیں پھر اتنی زیادہ صورتحال جب ہو گئی ہے, اب دیکھیں 5 جنوری کو سی ٹی او راولپنڈی اور راولپنڈی انتظامیہ نے الرٹ جاری کرنا شروع کر دیا. جناب بس ہو گئی ہے, اب 3000, اب 4000, اب 5000 گاڑیاں چلی گئیں, اتنی گنجائش ہے, 10,000 چلیں گی, اتنی گنجائش ہے. یہ کس نے فیصلہ کرنا تھا؟ یہ فیصلہ کرنا تھا کمشنر راولپنڈی نے, ڈی سی نے, کہ جناب گنجائش سے زیادہ گاڑیاں چلی گئی ہیں, ان کو روک دیں. اب پولیس کیا کرے؟ پولیس کے پاس جتنی نفری ہے, جتنے سورسز ہیں. سی پی او کی بات بتائیں آپ کو, ساجد کیانی کی, وہ 5 جنوری سے وہاں پہ, اور جب یہ رات کو یہ سارا واقعہ ہو رہا تھا وہ وہاں پہ موجود تھے ساری رات اپنے عملے کے ساتھ. آر پی او وہاں پہ موجود تھے, پولیس فورس وہاں موجود تھی. لیکن سوال یہی ہے نا, سوال سارا یہی ہے. ہم یہاں پر یہی بات کر رہے تھے کہ وہاں پر جو مقامی انتظامیہ تھی, ایک ایسا علاقہ مری جس میں تقریباً 7 سے 8 اسسٹنٹ کمشنرز مین وائل چینج ہوتے رہے. انتظامیہ کو آپ یوں چینج کرتے رہیں گے. پھر دوسرا ساری ذمہ داری ان پہ. جو ٹول پلازا بنے ہوئے تھے جہاں سے آگے جانے دیا جا رہا تھا مری جانے کی طرف لوگوں کو, وہاں پر ہی رکوا دیا جاتا, منع کر دیا جاتا, احکامات جاری کر دیے جاتے, تو یہ نوبت ہی نہ آتی. مدیہ مجھے تھوڑا سا ڈیٹیل تھوڑی بتانے چاہیے, کیونکہ میں تقریباً 12 سے 15 سال مری کی رپورٹنگ کرتا رہا ہوں, یہ کر رہا ہوں, مسلسل کر رہا ہوں. خوشی کے لمحات ہوں یا سیزن ہو, برف باری ہو, 10,000, 20,000, 30,000 گاڑیوں سے کے بعد جو نا ہینڈز اپ ہو جاتا ہے, بند کر دیا. پولیس نے کر دیا, انتظامیہ نے بتا دیا کہ جناب اتنی گاڑیاں آ گئی ہیں, بم اور نہیں آنے دیں گے. اچھا یہ چیک کرنا پڑے گا کہ وہاں پہ مری کی ہوٹلز کی چین کس منتخب عوامی نمائندے کی ہے, اس کے کون کون سے رشتہ دار ہیں جس کے 40-50 پاس ہوٹل ہیں, یونین کس کی ہے, کون پریشر لائز انتظامیہ کو کرتا رہا ہے کہ جناب گاڑیاں نہیں بند ہونے دینی, ان کا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا. ویل ڈن, واہ واہ. وزیر اعلیٰ پنجاب کو صورتحال کا نہیں پتا. اب اتنی صورتحال ہوگی ہے, یہ کیا طریقہ ہے کہ جناب آپ وہاں پہ آ کے ایک ہائی ڈیلیگیشن, ایک ہائی انکوائری کمیٹی تو بنا رہے ہیں, لیکن کیا اس کا مینڈیٹ ہے کہ ایک بڑے بندے کو, ایک اہم شخصیت کو کٹہرے میں لا کے کھڑا کرے, جناب آپ کیوں اجازت دیتے رہے ہیں مری میں گاڑی کو داخل ہونے کی؟ دوسری بڑی وجہ یہ ہے, دوسری بڑی وجہ جو اہم ترین وجہ یہ ہے کہ وزیر داخلہ, دیکھیں وزیر داخلہ ایکسٹرا آرڈنری اس پہ ایفرٹ نظر آئی ان کی. اس شب کو, اس رات کو, شام 6 بجے 5 بجے ہی ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہیں کہ آپ مری نہ آئیں, بس بند کر دیا ہم نے. پھر شاباش, اللہ جی آنے دو, جی جانے دو. آپ یہ اس کے اوپر جو انکوائری, پھر وزیر, اور پھر اس کا حل کیا ہے, اس کی سنگینی کا یا اس کی شدت کو کم کرنے کے لیے جی مری کو درجہ دے دیں ضلع کا اور بس معاملات سارے سیدھے ہو جائیں گے. ایسا بالکل نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. اس معاملے کو توجہ ہٹانے کی کوشش کی گئی ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ کم از کم اس کی توجہ ہٹے, ضلع کی طرف آئیں. آپ یہ جو کمیٹی بنائی گئی ہے, پہلے اس کمیٹی کے حوالے سے بتائیں کہ یہ چیف سیکرٹری پنجاب کامران علی افضل کی نے کمیٹی جو تشکیل دی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی سربراہی میں, اس میں ایڈیشنل چیف سیکرٹری ظفر اللہ کنوینر مقرر ہیں اور 2 صوبائی سیکرٹری ہیں, ایک ایڈیشنل آئی جی ہیں. ان کا منڈیٹ اتنا ہونا چاہیے کہ ایک اہم ترین شخصیت کے بارے میں بھی ان میں ہمت ہو کہ جناب ان کے احکامات آتے رہیں, ان کے ٹیلیفون مری سے آتے رہیں, اور یہ جناب ان کو راستہ کھلواتے اور بند کرتے رہے. اور یہ مجھے یہ بتائیں, جتنی شاباشی دیتے رہے ہیں اور اس کے بعد سیلیبریٹ کرتے رہے ہیں کہ دیکھیں جی سیاحت کو فروغ مل رہا ہے, جو ہے یہاں کے مقامی لوگوں کی آمدنی میں اضافہ ہوگا, کیا ان لوگوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہاں پہ موسم کیسا رہنے والا ہے؟ ہم تو بابر جس علاقے میں بیٹھے ہوتے ہیں, ہم اس کا بار بار کسی نہ کسی طریقے سے موسم پتا کرتے رہتے ہیں کہ کیا, کہ بارش ہے, دھوپ ہے, کیا ہے. ان کو نہیں پتا تھا کہ کیونکہ ان کی تو ساری بکری موسم کی وجہ سے ہوتی ہے. بدیا وزیر اطلاعات کو مری کی آن گراؤنڈ ریالٹی کا نہیں پتا. وہ کس نے بتانا ہے؟ وہ ان کے منتخب نمائندے نے بتانا ہے. وہ ان کا جو نمائندہ بیٹھا ہوا ہے مری میں, اس نے بتانا ہے. جس دن یہ المیہ ہوا وہ رات کو وہاں نہیں تھا. اچھا, وہ رات کو 6-9 بجے وہاں سے امدادی کروائیاں کر کے چلا گیا. پھر دیکھیں اہم ترین وہ انہوں نے بتانا ہے حکومت کو, جناب یہاں تو بہت صورتحال خراب ہو جائے گی, آپ روک دیں. لیکن وہ حلقہ شیری میں تھا کہ جناب وہ لوگوں کا کاروبار متاثر ہو جائے گا, اس کو کٹہرے میں لائیں, اس کو کٹہرے میں لائیں, صورتحال سب واضح ہو جائے گی. یہ کسی کو قربانی کا بکرا بنانے کی بجائے ان سے پوچھا جائے کہ جناب آپ حکومت کو بھی گمراہ کرتے رہے, وزیر اعلیٰ کو بھی گمراہ کرتے رہے, اور انتظامیہ کے اوپر بھی بہت بری طرح آپ اثر انداز ہوتے رہے, اور آپ کی یہ خواہش ہے کہ آپ کا کمشنر, ڈی سی اور آر پی او, سی پی او وہاں پہ, مطلب جو بھی فل پاور آپ کو وہاں پہ مل جائے.
ایسی صورت نہیں ہے. پہلے تو اس صورت حال کا واضح طور پر اس کو فراموش نہیں بہت کیا ضروری ہے, فراموش نہیں کیا جا سکتا, اینڈ اٹ شوڈ بی اے لیسن فار ایوری ون کہ اسپیسیفکلی ان لوگ جو انتظامیہ بیٹھے کہ کووڈ کے ٹائم میں تو آپ دیکھتے تھے جی کہ جن کا گھر ہے مری یا گلیات میں تو آپ ان کا آئی ڈی کارڈ چیک کرتے تھے, وہ ابھی چیک کیوں نہیں کیا جا سکتا تھا, اور اس وقت اگر ایکشن لیا جا سکتا تھا ناکے لگائے جا سکتے تھے, اب کیوں نہیں لگائے گئے, شاید یہ قیمتی جانیں بچ سکتی. بہت شکریہ جی بابر ملک ہمارے ساتھ. اور فیکٹر بھی ہے کہ آپ امیجن کیجئے کہ یہ ہم بات کر رہے ہیں ملکہ کوثر مری کی. ملکہ کوثر مری وہ جگہ ہے جہاں پر آپ یقین کیجئے کہ تھوڑی دیر کے لیے بھی آپ پنڈی سے نکلیں تو آپ کا دل کرتا ہے چلیں مری سے ہو کے آ جائیں. وہ ریموٹ ایریاز ہیں جہاں پر گورنمنٹ بات کرتی ہے کہ ہم نے ٹورزم کو پروموٹ کرنا ہے, ہم نے لوگوں کو وہاں پر لے کے جانا ہے. وہ ریموٹ ایریاز جہاں پر انفراسٹرکچر نہ ہونے کے برابر ہے, آس پاس کئی کلومیٹر علاقے میں ہاسپٹل وغیرہ کوئی بھی اویلیبل نہیں ہے, وہاں پر سوچیں اس طرز کا واقعہ پیش آ جائے تو پتہ چلنے میں کتنا عرصہ لگ جائے گا. ستیہ تم کہہ رہے نا کہ ایک ایسا علاقہ جس کو کوئی جانتا نہ ہو, یہاں پہ سیاحت سب سے زیادہ ہوتی ہے پاکستان میں, اس کے باوجود اگر وہاں پہ کنکریٹ کا جنگل بنا دیا اس علاقے کو. جی بالکل, اور اس کی خوبصورتی تباہ کر دی. اگر آپ نے کچھ چیز اس کو اچھے طریقے سے تو اس کو ڈیزائن کرتے, کچھ اس کا انفراسٹرکچر اس طریقے سے بناتے, لیکن یہ سمجھ میں نہیں. اچھا خیر, ایک آپ کو ایک اور چیز بتائیں, ہوٹلز مالکان کی بے حسی پر کیونکہ اتنا ہم نے دیکھا ہے, اتنا افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے, کہاں 3,000 چارج کرتے تھے, پھر 20, 25, 50, 70,000. بہت ساری فیملیز یہ کہتی تھی کہ ہمیں تھا کہ اگر ہم ان کو 50,000 دے دیں گے تو ہم نے خود کیا کھانا ہے. وہ لوگ جن کے پاس پیسے کم تھے ان کی بیگمات نے اپنا زیور ہوٹل مالکان کو دیا ہے. ایک شخص بتا رہا تھا کہ میں نے 20,000 روپے میں ایک کمرہ لیا کرائے پہ, اور صبح مجھے کہا گیا کہ آپ چیک آؤٹ کریں, اور اگر آپ کو دوبارہ آنا ہے تو جو نیا ریٹ ہے which was 45,000 وہ آپ 45,000 دیں, اور پھر آپ اس کمرے میں دوبارہ سے اپنی فیملی کے ساتھ رہ سکتے ہیں. ہم نے کوشش ویسے کی کہ ہم پوچھ پائیں کہ اتنی کیا بے حسی تھی, اتنا کیا پیسوں کا آپ کا جو مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ آپ نے بہت زیادہ پیسہ بنا لینا ہے, حوث ہے پیسے کی. تو ہم نے کوشش کی جی کہ ہم راجہ یاسر صاحب سے جو ہوٹل ایسوسیشن کے اونر ان سے بات کر سکیں, لیکن جناب راجہ یاسر صاحب جو سیکرٹری جنرل ہیں ہوٹل ایسوسیشن کے, وہ صبح سے لائن پہ نہیں, ہم ان کو صبح سے کال کرے, رات میں انہوں نے کمٹ کیا ہمارے ساتھ, انہوں نے وعدہ کیا کہ ہمارے شو میں آئیں گے. ہمارے پروڈیوسر صبح سے لے کے اب تک بھی فون کر رہے ہیں, اور یہ ابھی 9:20 ہوئے ہیں, ہم ان کو 11 بجے تک فون کرتے رہیں گے کہ وہ آ کے اپنا موقف دے دیں, بٹ وہ جس وقت بھی آ جائیں. پھر بعد میں یہ نہ کہیں کہ جی ہمیں ون سائیڈڈ گرل کر دیا گیا, اور جی ہم نے ایسا نہیں کیا, ہمیں موقع نہیں دیا گیا, ہم نے موقف نہیں دے پائے. اور ویسے ایک بات یہ ہے کہ ہمارا المیہ ہے کہ ہم لوٹ مار کرتے ہی ہیں جب بھی ایسے کوئی ضرورت ہوتی ہے, جب بھی کوئی مشکل ہوتی ہے. مجھے ایک بات بتائیں نا, یہ عید کے موقع پر جو گاڑیوں کے کرایوں میں اضافہ ہو جاتا ہے, یہ اینڈ ٹائم پہ آپ جب جا کے پہنچے تو فلائٹ کے ایک دم وہ بڑھا دیے جاتے ہیں. جو 12,000 13,000 کی ون وے فلائٹ ہوتی ہے وہ 36,000 کی ہو جاتی ہے. تو وہاں پر جس طرح یہ برا ہے اسی طریقے سے وہ بھی برا ہے. بالکل. اور وہاں پر کس طرح سے مجبوریوں سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے. یہ بالکل. اچھا, یہ جو کیا نا ہوٹل مالکان نے, اور جس کی وجہ سے لوگوں نے اتنا بحیثیت قوم منافع خور بن چکے ہیں, اور کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا. آپ سوچیں کہ ایمرجنسی میں پہنچے گا, ایئرپورٹ پہنچے, اس کو کہیں جانا ہو, پتہ چلے جی ٹکٹ کتنے کا, 14,000 کا. وہ اس طریقے سے میری اپنی ٹکٹ کینسل ہوئی تھی مدیہ, ایئر لائن کی غلطی کی وجہ سے انہوں نے فلائٹ اپنا بھیجنے سے انکار کر دیا. آئی واز کمنگ فرام اسلام آباد ٹو کراچی, اور اس کے بعد جناب اگلی ٹکٹ جو ملی مجھے وہ 14 کے بجائے 28,000 کی ملی. اب فار واٹ, کیا فیول کاسٹ بڑھ گئی تھی یا کوئی اور ریزن تھی؟ یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ, آئی ہیو گون تھرو دا سیم. خیر, یہ جو واقعہ ہوا ہے نا, اس میں ہوٹل مالکان کا بہت عمل دخل ہے. جب لوگوں کے پاس اتنے پیسے ہی نہ ہوں کہ لوگ رہ سکیں, لوگ اپنی گاڑیوں میں رہنے پہ مجبور تھے. ہلاکتیں بھی اس وجہ سے ہوئی, اتنی برف پڑ رہی تھی, لوگوں نے اپنی گاڑیوں کے شیشے بند کیے تاکہ بچے ٹھٹر کے نہ مر جائیں, کاربن مونوکسائڈ کی وجہ سے مر گئے. ابھی جو ہوٹل مالکان نے ایگزیکٹلی کیا کیا ہے, اس پہ ہم نے ایک رپورٹ تیار کی, آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. مری میں چند گھنٹوں میں ایسا آخر کیا ہوا کہ سیر و تفریح کے سفر آخر بن گئے. برفانی طوفان میں پھنسنے والے لوگ لمحہ لمحہ جیتے اور مرتے رہے. یہ جو اموات ہوئی ہے اس میں زیادہ تر وجہ جو ہے گاڑیوں میں لوگ سوئے ہیں, ہوٹلوں میں نہیں گئے, ہوٹلوں کے کرائے زیادہ تھے. حکومت اور انتظامیہ کی نااہلی کے ساتھ ساتھ مری ہوٹل مالکان کی پھر وہی پرانی بے حسی, درجنوں افراد کی جان دے گئی. ہوٹل والے جو بہت ناانصافی کر رہے ہیں, کرایہ مانگ رہے ہیں سر 20,000 25,000 30,000 50,000 ریٹ رکھا ہوا ہے انہوں نے. 22,000 20,000
کرایہ 20,000 22,000. آپ کیا سمجھ کے آئے تھے کتنے کرایہ ہونا چاہیے؟ ہم نے سمجھا 4,000 5,000 ہوگا. ہوٹلوں کے کمروں کے کرائے 400 گنا بڑھا دیے گئے. منہ مانگا کرایہ نہ دینے پر سیاح شدید برف باری میں مری کی سڑکوں پر گاڑیوں میں ٹھٹرتے رہے. سیاحوں نے بتایا ہوٹل مافیا نے دونوں ہاتھوں سے لوٹا. 3 سے 5,000 میں ملنے والے کمرے کا کرایہ 50,000 روپے طلب کیا. گلڈنا روڈ پر کئی سیاح ایسے تھے جن سے 50,000 روپیہ کرایہ مانگا گیا. سیاح منہ مانگے دام دینے کو تیار تھے مگر ان سے کریڈٹ کارڈ قبول نہیں کیا گیا. بی بی سی کے مطابق خاتون سیاح نصرت جہاں نے بتایا ہوٹل مالکان نے 40 سے 50,000 روپے کرایہ مانگا. ہمارے پاس 30,000 تھے, کریڈٹ کارڈ قبول نہیں کیا گیا. گاڑی شناختی کارڈ سب دے دیا, وہ پھر بھی نہیں مانے. ایک سیاح حمداد نصیر نے بتایا 50,000 کرایہ مانگا, ہمارے پاس کچھ پیسے کم تھے, اہلیہ کے زیور تک ہوٹل والوں کے حوالے کرنا پڑے. ملک توقیر حسین نے بتایا میں نے 20,000 روپے دے کر کمرہ حاصل کیا. صبح ہوٹل مالکان نے کہا اگلے روز کے لیے کمرہ حاصل کریں یا ہوٹل چھوڑ دیں. ہوٹل مالکان کی سنگدلی کے باعث سیاحوں نے رات گاڑیوں میں گزاری جس کی وجہ سے کئی گھروں کے چراغ گل ہو گئے. اچھا جی, اس پر ذرا صوبائی حکومت کا موقف کیا ہے وہ ذرا جان لیتے ہیں, اور کیا ذمہ داریاں بنتی تھیں, کیا کرنا چاہیے تھا, کیا کیا اور کیوں کیا, جان لیتے ہیں. ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ جی, آپ نے میرے لیے وقت نکالا. حسان صاحب, لوگوں نے اپنی جانیں گنوائی, رات سڑکوں پہ گزاری, مدد مانگتے مانگتے وہ اپنی زندگی کی بازی ہار گئے اور وزیر اعلیٰ اور دیگر تنظیم سازی میں مصروف رہے. تو یہ بتائیے گا کہ کیا صرف ذمہ داری مقامی انتظامیہ پر ہی آئے گی یا صوبائی حکومت بھی ایکسیپٹ کرے گی اپنی فیلئر؟ دیکھیے, یہ جو ایک بے بنیاد خبر پھیلائی گئی ہے, ہمیں نا اس کے بارے میں لوگوں کو صحیح بات سے آگاہ کرنا ہے. کل وزیر اعلیٰ پنجاب کو جیسے ہی پتہ چلا انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اسلام آباد آئیں گے, یہاں سے آگے ہم نے مری جانا ہے, اور ویدر کی جو کلیئرنس تھی وہ نہیں مل رہی تھی. ہم لوگ تیار وہاں پہ بیٹھے تھے. وہاں پہ پیرل میں ایک میٹنگ چل رہی تھی جو شفقت محمود صاحب کر رہے تھے, جس کے اندر انتظامیہ کا کوئی شخص نہیں تھا. اور وزیر اعلیٰ کچھ دیر تک اس میٹنگ میں گئے اور جیسے ہی ہمیں ویدر کلیئرنس ملی ہم نکل کے اسلام آباد کی طرف چل پڑے تھے. تو یہ اس کو بعض چینلز نے پھیلایا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی بے بنیاد باتیں نہیں پھیلانی چاہیے. لیکن مجھے یہ بتائے گا حسان, جب یہ خبریں آ گئی تھیں کہ کیا کچھ نقصان ہوا ہے اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے بھی آیا تھا کہ وہ ہفتے کو دورہ کریں گے, تو وہ ہفتے کو کیوں نہیں آ سکے؟ ہم نے دیکھا ہے کہ جو ان کا جو دورہ تھا وہ سنڈے کو ہی تھا, ایسا کیوں ہوا؟ جیسے ہی ویدر کلیئرنس ملی تو ہم لوگ اسلام آباد پہنچے. یہاں سے 2 آپشن ہوتی ہیں جانے کی, یا آپ ہیلی کاپٹر سے جاتے ہیں یا آپ برستہ سڑک جاتے ہیں. ہیلی کاپٹر رات کے وقت نہیں جا سکتا اور وہ ریلیف اور ریسکیو میں بزی تھا, اور اگر برستہ آپ سڑک جائیں تو وہاں پر جو ریسکیو اور ریلیف آپریشن ہے اس کو روکنا پڑتا وزیر اعلیٰ کی وجہ سے, اور وہ تمام آپریشن ڈسٹرپٹ ہو جاتے. اسی لیے کل شام کو پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ ویڈیو اور آڈیو کے اوپر تمام چیزوں کی نگرانی کی جائے گی, اور آج صبح پھر وزیر اعلیٰ جائیں گے اور اسی پلان کو پھر ہم آگے لے کے گئے. اچھا, حکومت کا کام جو ہے وہ بیسکلی سائٹ پر بیٹھ کے مذمت کرنا نہیں ہوتا یا صرف یہ کہنا کہ روکا جائے, بلکہ حکومت کا کام اپنے ریٹ کو قائم کرنا ہوتا ہے. 3,000 گاڑیوں کی گنجائش تھی, 1 لاکھ سے زائد گاڑیاں پہنچی, اور حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جی منع کیا گیا لیکن کسی نے ہماری سنی نہیں. تو آپ کو تو اپنی بات منوانی چاہیے تھی, ریٹ قائم کرنی چاہیے تھی, لوگوں کو روکنا چاہیے تھا. دیکھیے, دونوں طرف ہوتا ہے یہ بات. یہ ہم سب کو ایک ذمہ دار شہری ہونے کی حیثیت سے جب حکومت, پولیس, ضلعی انتظامیہ ٹریول ایڈوائزری ایشو کرتی ہے تو ہمیں ظاہر ہے کہ اس کو دیکھنا چاہیے اور سیریسلی لینا چاہیے. لیکن میں بہرحال یہ سمجھتا ہوں کہ ایک حد کے بعد روکنا حکومت کی ذمہ داری ہے, اور ہماری جو ٹیمیں تھیں, پولیس ہے, انہوں نے اس دن 6 بجے کے بعد مری کے انٹری پوائنٹ سیل کیے بھی ہیں, اور اس وقت جو ہے پچھلے 5-6 دنوں میں 1,62,000 گاڑی اندر گئی تھی, اور میرے پاس ایگزیکٹ نمبر ابھی یاد نہیں آ رہا, رفلی کوئی 70-80 لاکھ گاڑیوں کے قریب گاڑیاں نکلی بھی تھیں وہاں سے. میں آپ کو ایگزیکٹ نمبر لے کے دے دوں گا. اور وہ تو انہوں نے اپنا ایک پروٹوکول جو ہے وہ پلیس کیا تھا. ہوا یہ ہے کہ رات 12 بجے کے بعد وہاں پر آیا سنو بلیزرڈ, یعنی کہ برف کا طوفان, اور جو پلڈنا سے گاڑیاں سڑک جا رہی تھی وہاں پہ یہ گاڑیاں پھنسی ہیں. اچھا, پھر یہ ہے کہ یہ گاڑیاں جو تھیں جس میں یہ چند جو لوگ تھے جو جہاں بہت ہو گئے, یہ ایسا نہیں تھا کہ یہ سردی سے ٹھٹر کے حالات ہوئے ہیں. یہ برف باری سے جب ہو رہی تھی گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے تھے
ان کے پاس غالباً فیول بھی تھا, ان کی گاڑی ہیٹر بھی چل رہے تھے. تو برف سے جب گاڑی کا ایگزاسٹ بند ہو جاتا ہے, باہر فائرنگ ہوتی ہے. حسان صاحب جی, آپ کی بات ہم بالکل سمجھ گئے, لیکن ہمیں یہاں پہ یہ بھی دیکھنا چاہیے تھا جب گاڑیوں کی اتنی گنجائش نہیں, پہلی بات وہ اتنی انٹر کیسے ہوئی, جب اتنی بڑی تعداد میں گاڑیاں مری میں انٹر ہوگی تو آف کورس ان کو پھر ہوٹل میں مطلب انٹر ہونے کے لیے کمرہ لینے میں مشکلات کا سامنا بھی ہوگا, کیونکہ کیپیسٹی اتنی نہیں تھی جتنے لوگ تھے. لوگوں نے وہاں پہ پیسے بڑھا دیے اور پھر لوگ کیسے کر پاتے ہیں. تو یہ آپ لوگوں کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جب ایک بلیزرڈ آ رہا تھا اور یہ پتا تھا تو کیوں نہیں روکا گیا. تو یہ تو حکومت کا کام تھا نا. اب مجھے بتائیں کہ 23 قیمتی جانے جانے کے بعد کیا سبق آپ لوگوں نے سیکھا کہ ایسا واقعہ دوبارہ رونما نہ ہو؟ بہت سارے ایسے اقدام ہیں جو حکومت اس تانے کی روشنی میں لے رہی ہے. ایک تو یہ ہے کہ گاڑیوں کی انٹری کے نظام کو مزید مربوط بنایا جائے گا, مزید ٹرانسپیرنٹ بنایا جائے گا, اور لوگوں کو ٹریول ایڈوائزریز تو ایشو ہوں گی, لیکن بہت جلدی اتنی ایکٹیولی انٹری پوائنٹس کو سیل کر دیا جائے گا. جی اتفاق ہوا اس سے بھی پہلے یعنی کہ اس ایس او پی پہ عمل درآمد کرایا جائے گا. دوسرا ایک اہم فیصلہ یہ ہے کہ جو ڈسیزن میکنگ ہے وہ ڈیپ سنی ہونی چاہیے اور سینئر افسروں کو موقع پہ موجود ہونا چاہیے. اور مری کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے ٹورسٹ کا, اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ یہ سنسار کا جو علاقہ ہے اس کو ضلع بنایا جائے گا تاکہ وہاں پہ ڈپٹی کمشنر اور جو ایس ایس پی وغیرہ ہیں وہاں پہ بیٹھیں. اور جب تک یہ نہیں بنے گا تب تک بھی وزیر اعلیٰ نے فیصلہ کیا کہ فوری طور پہ ایک ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر اور ایس پی کو وہاں تعینات کیا جائے گا تاکہ جو جونیئر افسر ہیں ان کے اوپر یہ لوڈ نہ ہو. جو سڑکیں ہیں اس کے اندر آرٹیریل روڈ سے جو منصوبے ہیں ان کو جلد مکمل کیا جائے گا تاکہ جہاں سے ٹریفک کو موڑا جا سکے اس طرح کی پروویژنز رکھی جائیں. غیر قانونی جو بلڈنگ پچھلے کئی سالوں میں بنی ہیں ان کے خلاف جو ہے اب کارروائی کی جائے گی تاکہ وہاں پہ ذرا پریشر کم ہو. تو اس طرح کے بہت سارے ایسے اقدام ہیں جو لیے جا رہے ہیں. اور غالباً ٹوٹی نے ٹریل بائکس وغیرہ کی ریکویسٹ کی اور وائرلیس سیٹوں کی مری کے لیے ان کو حقوق فراہم کیے جا رہے ہیں. تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر جو ہے غور کر رہے ہیں اور ایس او پیز کو بھی ری وزٹ کر رہے ہیں اور یہ کام جاری ہے. ٹھیک ہے جی, تو آپ ذرا یہ بتائیے گا کہ یہ جو رویہ تھا ہوٹل مالکان کا, انتظامیہ تو غائب تھی, باقی سارے لوگ جو ہیں وہ اپنی چاندی کرنے میں مصروف تھے, اور یہ ہوٹل مالکان نے یہ جو جس طریقے سے لوگوں کو لوٹا ہے اور ان کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھایا ہے, تو اس پر ان کے خلاف کوئی ایکشن ہوگا؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں جو اپنا ریگولیٹری اسٹرکچر ہے اس کو مضبوط کرنا ہے, اور ہم ایک طرف یہ چاہتے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر انویسٹ کرے اور اس کی بات ہے کہ کرتا ہے, لیکن اس انویسٹمنٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں سے پیسے ایکسٹارٹ کریں اور ایکسپلائٹ کریں. تو ہمیں ایک ریگولیٹری اسٹرکچر اپنا افیکٹو بنانا ہے. پنجاب میں جو ریگولیٹری اسٹرکچر ہیں یہ بہت پرانے قوانین ہیں, ہم نے ان کو بہتر بنایا ہے لیکن ابھی تک ان اداروں میں وہ جان نہیں آ سکی. اب اس کو ہمیں ری ویمپ کرنا ہے, ٹرانسفارم کرنا ہے, اور اس کا حل صرف ایک افیکٹو ریگولیشن میں ہے اور انشاءاللہ ہم وہ بھی کریں گے. چلیں جی, اللہ کرے کہ اس سانحے سے آپ لوگوں نے بہت کچھ سیکھا اور اس پر عمل درآمد بھی کریں. ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. جیسے شو کے آغاز میں میں نے آپ سے کہا کہ دیر از اے ریزن کہ ہم لوگ شو کے آغاز میں روز موسم کے حوالے سے بات کرتے ہیں. ہلکی بارش ہو رہی ہو, تیز بارش ہو رہی ہو, زیادہ ٹھنڈ پڑی ہو, کم ٹھنڈ پڑی ہو, گرمی زیادہ ہو, لو زیادہ ہو, تاکہ آپ لوگ اپنے آپ کو پریپیئر کر لیں. محکمہ موسمیات کی جانب سے بھی یہ بتایا گیا تھا کہ جی بہت غیر معمولی برف باری ہو سکتی ہے. آپ امیجن کریں نا, کیوں نہیں ایکشن لیا گیا؟ 16 گھنٹے میں 4 فٹ برف پڑی. مطلب اچھی بڑی کافی زیادہ برف ہوتی ہے. 4 فٹ برف پڑی, اور صبح 8 بجے جا کے جو انتظامیہ تھی وہ ہوش میں آئی, صوبائی حکومت کو ہوش آیا. جن علاقوں میں -40 بھی ٹیمپریچر ہوتا ہے نا, جن شہروں میں, جب کینیڈا کے کچھ شہروں کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر بھی اتنی برف نہیں پڑتی. یہ اسپیسیفکلی صورتحال ہوتی ہے, یہ بلیزرڈ ہوتا ہے, ایک طوفان کی صورت ہوتی ہے. تو کیوں نہیں, جب محکمہ موسمیات نے بتا دیا تھا تو لوگوں کو پہلے متنبع کیوں نہیں کیا گیا, احکامات کوئی جاری کیوں نہیں کیے گئے؟ کیونکہ ٹریول گائیڈ بھی جو گائیڈ ہوتا ہے وہ جاری کیا جاتا ہے. اس حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈی جی میٹ محمد ریاض صاحب, ان کو شامل گفتگو کریں گے. ریاض صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے باخبر سویرا کو وقت دیا. ریاض صاحب یہ کہیے گا کہ جیسے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ جی بہت ہی غیر معمولی برف باری ہوئی اور اتنی زیادہ برف باری کی وجہ سے یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا. آف کورس ہم نے دیکھا کہ غیر معمولی برف باری تھی, لیکن وہ جو تمام تر صورتحال اندر پیش آئی, جو انتظامیہ کی غفلت تھی وہ بھی ایک جانب. تو کیا واقعی ایسا ہسٹری میں کبھی بھی نہیں ہوا تھا؟ پہلی بار ایسا ہوا جس کا انتظامیہ کو نہیں پتا تھا, لوگوں کو نہیں پتا تھا اور کسی کو سمجھ بھی نہیں آئی کہ کرنا کیا ہے؟
جی بالکل گورنمنٹ کی ہے، بالکل یہ زیادہ ہوئی ہے، جو ہسٹوریکل جتنا ریکارڈ ہے اس میں ڈیفینیٹلی زیادہ ہوئی ہے. ایک تو انٹینسٹی زیادہ تھی اور دوسرا کہ اس کے ساتھ ایک اور جو کمپوننٹ تھا کہ وینڈ اسٹارم بھی تھا ساتھ 48 کلومیٹر پر آور کی رفتار سے، جس کی وجہ سے ٹریز بھی ڈیمیج گرے سڑک کے اوپر. تو یہ بالکل یہی بات. اچھا، تو اب تک کا یہ جو سیزن ہے اس میں کتنی برف باری ریکارڈ کی جا چکی ہے مری میں؟ ابھی تک 37 سے زیادہ، تقریباً 37 پر کل تک جتنا تھا 37 انچ سے زیادہ سنو فال جو ہے ریکارڈ کی گئی تھی. اور کیونکہ ابھی سیزن چل رہا ہے، آگے بھی جیسے جنوری ہے، فروری ہے، مارچ تک تو زیادہ ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے سنو فال، وہ بھی چل رہا ہے. لیکن جنوری کے حساب سے ابھی نارمل سے، جو جنوری کی نارمل سنو فال ہے اس سے زیادہ ہوئی ہے. صحیح. تو ٹھیک ہے، ریاض صاحب یہ کہے گا کہ کیا ہمیں آگے ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ ایسی طوفانی برف باری دوبارہ ہو سکتی ہے؟ کیونکہ آپ نے کہا کہ یہ جو ویدر ہے یہ مارچ تک جائے گا، فیبرری تک جائے گا. جی ڈیفینیٹلی یہ تو آنے والے دنوں میں بھی پاسبلٹی ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے جو انوائرمنٹل کنڈیشن ہے. جب بھی وہ فیوریبل ہو جاتی ہیں تو وہ ویسٹرلی ویو اسٹرانگ ہو جاتے ہیں اور وہ زیادہ سے زیادہ انٹینسیفائی ہیوی رین ایکٹیویٹی بھی دے دیتے ہیں. اور ساتھ ساتھ جو پہاڑی علاقے ہیں جو سنو کے لیے فیوریبل ہے، جو سنو پوٹینشیل ہے، اس میں وہ ڈیفینیٹلی زیادہ اسٹرانگ ہیوی ایکٹیویٹی سنو فال کی ہو جاتی ہیں، جیسے اس دفعہ ہوئی. اور کبھی کبھار اس کے ساتھ یہ تمام تر وہ چیزیں ہیں جو کہ پہلے سے پریڈکٹ کی جاتی ہیں، فوکس کی جاتی ہیں، اور لوگوں کو اس حوالے سے آگاہ بھی کرنا چاہیے. بہت شکریہ جی، ریاض صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. انتظامیہ کو پتہ ہونا چاہیے، اسپیسیفکلی ایک ایسا علاقہ جو کہ چلتا ہی ٹورزم کی وجہ سے ہے، لوگ وہاں کا موسم ہی دیکھنے جاتے ہیں، وہاں کو موسم کا پتہ ہونا چاہیے. وہاں پر ہم چلیں انتظامیہ کے حوالے سے لیٹس سی کہ انکوائری کمیٹی جو ہے یہ کیا کرے گی، کیا اس کا اتنا مینڈیٹ ہے کہ پاورفل لوگوں کو وہ چھیڑ چھاڑ کر سکے ان کے ساتھ. لیکن جو لوگوں کی بے حسی وہاں پر دیکھیے، اچھا آپ کا بھی جانے کا اتفاق ہوا ہوگا وہاں پر، جب آپ جائیں وہاں پر اور کوئی کسی ہوٹل میں کھانا کھانے کے لیے بیٹھیں تو سروس چارجز وہاں پر ایک عرصے سے الگ سے وصول کیے جاتے تھے، کھانے، جی ایس ٹی اور باقی چیزوں سے ہٹ کے. پھر اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی چیز پہ آپ سے ایون یہ کہ اگر آپ کی گاڑی خراب ہو جائے، اس کو دھکا بھی لگانا ہو تو اس کے بھی لوگ پیسے وصول کرتے ہیں. اور باقی رہی صحیح کسر جو ہے یہ وہ پوری ہو گئی 2-3 دن پہلے. سب سے افسوسناک بات پتہ چل گئی ہے کہ ابھی بھی یہ جو تمام تو صورتحال تھی، اس میں جو لوگ تھے، کچھ ایسے لوگ تھے وہاں کے لوگوں نے تو اپنے گھروں کو کھولا ہے. وہاں کے جو مقامی لوگ تھے، وہ لوگ مسافر جو وہاں پہ پھنسے ہوئے تھے کہ آئیں ہمارے گھر میں آ کے رہے، ہمارے ساتھ رہ لیں، مساجد میں ٹھہرائے گئے. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو کہ دھکا لگانے کے بھی پیسے مانگ رہے تھے کہ جی چھوٹی گاڑی ہے تو ہم آپ سے 3,000 لیں گے، بڑی گاڑی ہے تو ہم سے 5,000 لیں گے. تو ایسے لوگ وہاں پر بھی موجود تھے، وچ از ویری انفارچونیٹ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.